سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد سید الاولین والآخرین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، وقال تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وقال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وقال تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، وقال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى، صدق الله العظيم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ لائق مبارکباد ہیں حضرت مولانا مصور الاسلام صاحب اور ان کی ماتحتی میں کام انجام دینے والی مکہ مسجد سے متعلقہ پوری ٹیم اور ان کے معاونین اور مددگار، محبین اور قرب و جوار کے فکر مند حضرات، جنہوں نے ایک نہایت اہم موقع پر اور زمانے کے ایک اہم موڑ پر اہم فیصلہ لیا اور ایسے پروگرام کا انعقاد کیا جس کی ضرورت امت کے نونہالوں کو آج سے نہیں بہت پہلے سے محسوس ہو رہی ہے۔ بہرحال ایک اچھی ابتدا ہے ماشاءاللہ۔ اس سے پہلے میں اس طرح کے ایک پروگرام میں شرکت کر چکا ہوں الحمدللہ، اللہ کی توفیق سے۔ قاری اشفاق صاحب نے، جن کا تعلق واجہ محلہ مسجد سے ہے، اسی نوعیت کا ایک پروگرام منعقد کیا تھا جو الحمدللہ اپنی نوعیت کا ایک بہت عمدہ اور پہل کرنے والا پروگرام تھا اور الحمدللہ کامیاب رہا تھا۔ یہاں کی ملنے والی اطلاعات کے مطابق ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ یہ پروگرام زیادہ بڑے پیمانے پر اور اللہ کے کرم سے یہ بھی کامیاب ہو رہا ہے۔ میں مشکور و ممنون ہوں موصوف کا کہ انہوں نے حسن ظن کے تئیں مجھے بھی دعوت سخن کے لیے مدعو فرمایا۔ اللہ تعالی کچھ ایسی کام کی باتیں کروا دے جو آپ سے پہلے واقعتاً میرے کام کی ہوں، میرے لیے اسلام پر جمنے، اسلام کو سمجھنے اور اسلام کا عقیدہ دل میں مزید مضبوط، پختہ اور راسخ ہونے کا ذریعہ بنے، اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ چیزیں اور وہ باتیں آپ کے لیے بھی نفع بخش ہوں انشاءاللہ۔ آج کا میرا اپنا عنوان، ٹاپک، جیسا کہ حضرت مولانا نے بتلایا، اسلام پر اعتراضات اور ان کے تشفی بخش جوابات ہیں۔
مجھے مولانا نے جو ذیلی عناوین دیے تھے، کچھ سب ٹاپکس بھی دیے تھے، تاکہ میں ان کو بنیاد بنا کر ان سے لگے بندھے رہتے ہوئے کچھ باتیں عرض کروں، تاکہ پروگرام بھی اور گفتگو بھی منظم اور آرگنائزڈ لیول پر ہو۔ ان میں اسلام کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو بھی شامل کیا گیا تھا کہ اسلام اور مسلمانوں پر اعتراضات، اور ان ذیلی عناوین میں جن کا تذکرہ ہے ان میں زیادہ تر مسلمانوں ہی پر ہونے والے اعتراضات کا تذکرہ ہے۔ بہرحال میری کوشش ہوگی کہ ان کی توقع کے مطابق کچھ مفید باتیں عرض کروں انشاءاللہ۔ اب تک تو تمہیدی باتیں تھیں، آپ اس کو ایک بیان کے طور پر ہو سکتا ہے سن رہے ہوں، اب پوری طرح میری طرف متوجہ ہو جائیں۔ تمام طلباء و طالبات، خصوصاً طلباء سے درخواست کروں گا، کیونکہ میں اپنی ذات سے اصلاً کوئی مقرر اور خطیب نہیں ہوں، بلکہ اپنی خدمت کے لحاظ سے اور اللہ کی توفیق کے لحاظ سے میں ایک ادنا درجے کا لیکچرر ہی ہوں اور ایک مدرس ہی ہوں معمولی درجے کا۔ اس لیے میں اسی انداز میں اور ذرا گفتگو میں ٹھہراؤ کے ساتھ، تاکہ بات آپ کے پوری طرح سمجھ میں آئے، بات عرض کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ اسلام پر اعتراضات کی تاریخ کوئی نئی نہیں ہے، اسلام پر آج اعتراضات نہیں شروع ہوئے، یوں سمجھیں کہ بالکل قدیم اور پرانے دور سے، بہت پہلے زمانوں سے اسلام پر اعتراضات شروع ہو گئے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ الفاظ ایسے استعمال ہو جائیں جو کثرت استعمال کی وجہ سے ہماری زبان پر آتے ہیں، لیکن اگر آپ کے لیے مشکل ہو تو میں ان کی وضاحت کرتا چلوں انشاءاللہ۔ اسلام انسان جو کچھ بھی زندگی میں کرتا ہے، پوری زندگی پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک، اس میں ایک کمپلیٹ گائیڈ لائن پرووائڈ کرتا ہے، ایک مکمل رہنمائی اور ضابطہ دیتا ہے کہ پیدا ہونے سے لے کر کے مرنے تک، بلکہ پیدا ہونے سے پہلے تم کہاں تھے، کہاں سے آئے ہو، اور اب پیدا ہونے کے بعد تمہاری پوری زندگی کیسی گزرنی چاہیے، اور مرنے کے بعد تمہاری کیا انتہا ہے، کیا منزل ہے، پھر مر کر کہاں چلے جاؤ گے، اس پورے پروسیس کی گائیڈ لائن پرووائڈ کرتا ہے اسلام۔ اب ظاہر ہے کہ جب بھی اسلام کا تذکرہ ہوتا ہے، یا اسلام کو جب بھی کسی زمانے میں لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا، تو بہت سارے لوگ ایسے تھے جن کے اپنے مفادات سے، جن کی اپنی نفسیات سے، جن کے اپنے اغراض و مقاصد سے، جن کے اپنے ذاتی بینیفٹ سے، پروفٹ سے اسلام کا ٹکراؤ ہونے لگا۔ تو بعض لوگوں نے تو اسلام کو قبول کیا، اس لیے کہ انہوں نے دیکھا کہ اسلام بالکل دین فطرت ہے۔ دین فطرت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک فطرت عطا کی ہے، وہ اسی کے مطابق سوچتا ہے۔ اب اس سوچ کے مطابق اپنی رائے کا اظہار کرے یا نہ کرے، اور اس پر عمل کرے یا نہ کرے، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن انسان کی فکر ہمیشہ اس کی فطرت کے تابع ہوتی ہے۔ اللہ نے اس کا انٹرنل سافٹ ویئر جس طرح بنایا ہے، اس کے اندر کا ہر انسان کا اپنا ایک سافٹ ویئر ہے، وہ ایک بیسک ان بلڈ اور بائی ڈیفالٹ جو سافٹ ویئر اللہ نے بنایا ہے وہ انسان کی فطرت ہے، اور وہ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت ہے۔ اور اللہ نے جو رہنمائی عطا کی ہے، اس رہنمائی کا نام اسلام ہے، اور اس کو اللہ نے اس فطرت کے بالکل مطابق اور مساوی کر دیا ہے، جس کو ہم کمپیٹیبل کہا کرتے ہیں، پوری طرح اس سے بالکل مطابقت رکھنے والا۔ تو ایک طرف اللہ ہی نے فطرت بنائی، اور اسی فطرت کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے کی گائیڈ لائن بھی اللہ نے دی، جس کا نام اسلام ہے۔ تو جب اسلام پیش کیا جاتا ہے تو بہت سارے لوگوں کو وہ اپیل کرتا ہے، سمجھ میں آتا ہے، وہ اس کو قبول کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو ذرا سا مشکل سے سمجھ میں آتا ہے، فوراً نہیں سمجھ میں آتا، سمجھانے پر سمجھ میں آتا ہے۔ ان کے کچھ اشکالات ہوتے ہیں، کچھ ان کو آبجیکشنز ہوتے ہیں، کچھ ڈاؤٹس ہوتے ہیں، کچھ کراس کوشچنز ہوتے ہیں، اعتراضات ہوتے ہیں، ان کے اگر جواب دے دیے جائیں
تشفی بخش، تو بات ان کے سمجھ میں آ جاتی ہے اور وہ قبول کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں. انہیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اسلام سے بہتر کوئی مذہب نہیں ہو سکتا، بلکہ صحیح معنوں میں مذہب کے معنی، چونکہ معنی ہی ہے چلنے کی جگہ، مذہب کی یہی معنی ہے چلنے کی جگہ. عربی زبان میں ہم جس کو مذہب کہتے ہیں اس کو مذہب نہیں کہتے، اس کو دین کہتے ہیں، شریعت، زندگی گزارنے کا طریقہ. تو وہ اصلاً اسلام ہی ہے، اس لیے کہ اسلام ہی اللہ کی جانب سے آیا ہے، اور فطرت، انسانی فطرت اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اور اسلام اللہ کا عطا کیا ہوا ہے، اللہ کا اعلان کردہ دین ہے کہ اللہ کے نزدیک دین اور مذہب صرف اسلام ہے، اور فطرت اللہ کی بنائی ہوئی ہے. تو ظاہر ہے کہ فطرت کو سب سے زیادہ، بلکہ حقیقتاً اپیل کرنے والا، فطرت سے بہت ہم آہنگ، بالکل اس سے کمپیٹیبل وہ صرف اسلام ہے. اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ، میں قصداً مذہب اور ریلیجن نہیں کہہ رہا ہوں، میں دین نہیں کہہ رہا ہوں، شریعت نہیں، کوئی دوسرا طریقہ، اس لیے کہ صحیح معنوں میں اسلام کے علاوہ اور کوئی دین، ریلیجن، مذہب، شریعت کہلانے کے لائق نہیں ہے. یہ بات کسی کو بری نہ لگے، اس لیے کہ یہ دعویٰ بے دلیل نہیں ہے، یہ اپنے دین کی، جس کی طرف ہم اپنی نسبت رکھتے ہیں، اس کی تعریف نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے جس کا اظہار ہے. اس کے سینکڑوں ہزاروں دلائل موجود ہیں، دلیل ہے، ایویڈنس موجود ہے، جن کی روشنی میں یہ بات پیش کی جاتی ہے کہ اسلام سے بہتر کوئی مذہب نہیں ہے، اور اسلام ہی صحیح معنوں میں ایسا مذہب ہے جس کو قبول کیا جائے. تو ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ فی الفور سمجھ لیتے ہیں، وہ قبول کر لیتے ہیں. بعض وہ ہوتے ہیں جن کے بات ذرا دیر میں سمجھ میں آتی ہے، سمجھانے پر سمجھ میں آ جاتی ہے، قبول کر لیتے ہیں. بعض وہ ہوتے ہیں جن کو لگتا ہے کہ نہیں بھائی یہ تو بہت غلط ہو جائے گا، ہمارا جو کاروبار چل رہا ہے وہ بند پڑ جائے گا، ہم نے مال کو اپنی ملکیت سمجھ رکھا ہے، ہم جیسے چاہتے ہیں اس کو خرچ کرتے ہیں. اسلام اس پر کاری ضرب لگاتا ہے. اسلام سب سے پہلے یہ بتلاتا ہے کہ تم تو خود پیدا بھی نہیں ہوئے، اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا ہے، تم تو کچھ بھی نہیں جانتے تھے. وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ. اللہ نے تم کو کان دیے، سننے کی صلاحیت دی، تمہیں آنکھ دی، دیکھنے کی صلاحیت دی، اور تمہیں دل دیا، یعنی مرکز خیالات دیا. اس میں دل و دماغ دونوں شامل ہیں، جس سے تم غور و فکر کر سکتے ہو، سمجھ سکتے ہو، اور پھر تمہیں اللہ نے علم عطا کیا. تو اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ انسان کو پیدا کیا ہے، تو انسان کی پوری زندگی پر اور انسان کی اپنی ذات پر، اس کی اپنی شخصیت پر، اس کے بدن پر، اس کی فکر پر، ان سب پر بتائیے کس کی مرضی چلے گی؟ اللہ کی مرضی چلے گی. انسان اللہ کا پروڈکٹ ہے، وہ اللہ کی نافرمانی کر تو لیتا ہے اس لیے کہ اللہ نے اس کو موقع دیا ہوا ہے، اختیار دیا ہوا ہے، لیکن اللہ کی یہ منشا نہیں ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے. تو جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ اسلام تو یہ کہہ رہا ہے، تو انسان کا مال بھی اس کا اپنا نہیں، انسان کی جان بھی اس کی اپنی نہیں، انسان کی اولاد، تمام نعمتیں، گھر بار، علاقہ، حتیٰ کہ اس کی فکر اور اس کے خیالات بھی اپنے نہیں، ان سب پر اللہ کی اور اللہ کی شریعت کی مرضی چلے گی. تو جب انہیں یہ پتہ چلتا ہے اور انسان یہ بتلاتا ہے کہ پاکیزگی کی زندگی گزارنی ہے، اچھے اخلاق کی زندگی گزارنی ہے، بے راہ روی کی زندگی نہیں گزارنی ہے، آزادانہ طور پر مرد اور عورتیں جہاں چاہیں ملتی پھریں، اور بے حیائی اور فحاشی کا بازار گرم ہوں، اور اس کے ذریعے سے مارکیٹ کو کیش کیا جائے، اس کے ذریعے بڑی دولت کمائی جائے، سود پر بڑی بڑی رقمیں دی جائیں، اور غریبوں کا گلا گھوٹا جائے، غریب کو اور غریب کیا جائے، امیر اور امیر ہوتا چلا جائے. اسلام ان سب کی اجازت جب نہیں دیتا، تو جو لوگ اس کے عادی ہیں، جو مجرم ہیں، جو لوگوں پر ظلم کرنا چاہتے ہیں، جو انصاف نہیں برپا کرتے، جو انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے، جو غریب کی غریبی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جو کمزور کی کمزوری کو ناسور بناتے ہیں، اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، وہ پھر اسلام کے بالمقابل آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں، اگر اسلام کو آگے بڑھنے دیا گیا تو ہماری گاڑی تو نہیں چل پائے گی. یہاں پر آ کر پھر ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے اسلام کا اور دیگر انسانوں کا.
اور پھر ایسے لوگ ایسے اعتراضات پیدا کرتے ہیں اور ایسے اعتراضات کرتے ہیں جن کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہمیں واقعی اسلام پر کچھ اشکال ہے، کوئی ڈاؤٹ ہے، ایک بات ہے جو ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اگر آپ ہم کو سمجھا دیتے ہیں تو ہم مان لیں گے۔ ان کا تذکرہ میں نے پہلے کر دیا۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ کچھ ایسا ہو کہ اسلام بدنام ہو جائے، لوگ اس سے بدک جائیں، لوگ اس سے دور ہو جائیں، اس کے قریب نہ آئیں، تاکہ ہمارا کاروبار چلتا رہے، ہماری دکان چلتی رہے، ہماری منمانی چلتی رہے، ہمارے گناہوں کی عادت چھوٹنے نہ پائے، اور ہم جس طرح اپنی فحاشی کے ساتھ، عریانیت کے ساتھ، فحاشی اور عریانیت تو سمجھتے ہوں گے، یہاں چونکہ چھوٹے بچے بھی ہیں اس لیے ہر چیز کی بہت زیادہ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اور میں نے پھر بھی اچھا خاصا وقت ہو چکا ہے، میں جلد از جلد ان عنوانات پر آ رہا ہوں انشاءاللہ جنہیں کور کرنا ہے، خصوصاً جب کہ مجھے معلوم ہوا کہ یہاں خواتین کی ایک بڑی تعداد ہوتی ہے اور بڑے عمر کی لڑکیوں کی، تو ان سے متعلقہ جو موضوعات ہیں ان پر زیادہ گفتگو ہونی چاہیے، باقی یہاں تو چھوٹے بچے ہیں، بڑے ہیں، وہ کسی درجے میں بات کو سمجھ رہے ہیں۔ تو جب اس طرح کی کلیش والی صورتحال پیش آتی ہے تو وہ پھر اسلام کو بدنام کرنے کے لیے طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں، روز ایک نیا اعتراض کرتے ہیں، روز دسیوں اعتراضات کے جوابات دیے جاتے ہیں، لیکن ان کا ہر روز ایک نیا اعتراض موجود رہتا ہے، اس لیے کہ ان کا مقصد کیا ہوتا ہے، کسی طرح ان اعتراضات کے ذریعے سے ذرا اسلام کو روکا جائے، اس کے بڑھتے ہوئے قدم روکے جائیں۔ پہلے وہ اسلام کو تلوار کے زور پر روکنے کی کوشش کرتے ہیں، پہلے وہ اسلام کو زور اور زبردستی کے ساتھ روکنے کی کوشش کرتے ہیں، ظلم کے ساتھ روکنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب نہیں کر پاتے پھر مجبوراً آ کر یہ راستہ اختیار کرتے ہیں کہ اسلام پر طرح طرح کے اعتراضات کیے جائیں، اسلام پر روزانہ ایک نیا الزام عائد کیا جائے، تاکہ جو پہلے سے مان چکے ہیں وہ بھی تذبذب کا شکار ہو جائیں ان کے اعتراضات سے، اور جو ایسے ہیں جن کے اعتراضات کا جواب دے کر انہیں اسلام سے قریب کیا جا سکتا ہے ان کو روز ایک نیا اعتراض ملتا رہے، تاکہ ان کی تشفی نہ ہونے پائے، سیٹسفیکشن نہ ہونے پائے، ایسا نہ ہو کہ وہ اعتراض کا جواب پالیں اور فوراً اسلام میں داخل ہو جائیں، کیونکہ اگر اسلام میں داخل ہونے والوں کی تعداد مسلسل بڑھے گی تو ان کے لیے مسئلہ پیدا ہوگا جن کا میں نے تذکرہ کیا۔ اس لیے اسلام پر اعتراض کی تاریخ کوئی نئی نہیں ہے، انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام پر طرح طرح کے اعتراضات ہوتے رہے ہیں، قرآن کریم میں اس کی تفصیلات موجود ہیں، کبھی کچھ کہا گیا، کبھی کہا فرشتوں کو کیوں نہیں نازل کر دیا، آپ ہی ایک ملے تھے اللہ کو نعوذ باللہ نبی بنانے کے لیے، رسول بنانے کے لیے، اسی طرح یہ کیسی بات ہوئی، آپ اللہ کے رسول ہیں تو کھانا کیوں کھاتے ہیں، آپ بازاروں میں کیوں پھرتے ہیں، ہماری طرح کا لباس کیوں پہنتے ہیں، شادی کیوں کرتے ہیں، آپ کو تو بالکل سب سے الگ تھلگ ہونا چاہیے، بے تکے اعتراضات۔ اس کے آگے کسی سے یہ اعتراض، اچھا لاؤ اللہ کو دکھاؤ ہمارے سامنے لا کر، کہاں ہے اللہ، بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے یہ اعتراض کیا تھا۔ اسی طرح کوئی یہ کہتا ہے کہ بھائی یہ صاحب تو بس اپنی بڑائی چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ان کا ایک حلقہ اثر ہو جائے، ان کی ایک پارٹی بن جائے اور اس کے ذریعے سے معاشرے پر ان کی نعوذ باللہ دادا گیری چلے۔ یہ سب نبیوں سے کہا گیا ہے، قرآن کریم میں ان باتوں کا تذکرہ ہے، اور خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سے اعتراضات نہیں کیے گئے۔ شروع میں تو کچھ سمجھ ہی میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا کرنا کیا چاہ رہے ہیں، تو یہ سمجھ میں آ گیا تھا کہ ہاں یہ برحق ہے، یہ جس دین کی بات کر رہے ہیں وہ دین بالکل درست ہے، لیکن ہمیں ماننا تو نہیں ہے، نہ ماننا ہے نہ زیادہ لوگوں کو ماننے دینا ہے، ہمارے نہ ماننے سے اس کا کچھ بگڑے گا نہیں، اس لیے کہ بات ایسی کھری اور سچی اور پکی ہے کہ جو سنے گا اس کے سمجھ میں آئے گی، اگر سلیم الفطرت ہے، اس کے اندر ضد اور ہٹ دھرمی نہیں ہے تو وہ اس کو مان لے گا، لیکن اگر ماننے والوں کی تعداد مسلسل بڑھتی جائے گی تو ہم کو تو کوئی پوچھے گا ہی نہیں، پھر تو ہم اقلیت میں آ جائیں گے، پھر ہمارے لیے مشکل پیش آ جائے گی، بالکل جو صورتحال اس وقت ہمارے اس ملک کی ہے۔ تو نتیجہ کیا ہوتا ہے، روکتے ہیں ان کو اسلام سے، اور اس کی بہت ساری شکلیں ہیں، مجھے جو موضوع دیا گیا ہے میں اس پر آ رہا ہوں کہ طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی بہت کچھ کہا گیا، شروع میں یہ کہا گیا پاگل ہے نعوذ باللہ، میں اس لہجے میں کہہ رہا ہوں، ہم تو اس کا تصور نہیں کر سکتے، انہوں نے نبی کو جس لہجے میں کہا، قرآن نے لفظ مجنون استعمال کیا، ہم اس کے ٹیمپریچر کو سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ اس طرح آپ بتائیے، آپ کے والد صاحب کسی سے کوئی بات کہہ رہے ہوں اور سننے والا اچانک کہہ دے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نبی کا خیال ہے اس لیے آپ برداشت کر پائیں گے؟ چچا سڑیا گئے ہیں، چچا پاگل ہو گئے ہیں، جادو ہو گیا ان کے اوپر، طرح طرح کی اول فول باتیں بکتے رہتے ہیں، یہ کس سے کہا گیا ہے؟
ہمارے باپ سے نہیں، ہم سب کے محسن، ہم سب کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ باتیں کہی گئی ہیں سر عام، ان کے سامنے، جن کو ہم اپنی زبان میں، عام زبان میں منہ پر کہنا کہتے ہیں، حضور نے برداشت کیا ہے یہ سب بھی اور پھر آگے چل کر اور نئے نئے طرح کے اعتراضات. پورا قرآن ایک بار میں کیوں نہیں نازل کر دیتے؟ کچھ کچھ دنوں میں ایک ایک آیت کیوں ذکر کرتے ہیں؟ فلاں حکم نازل ہوا تو ایسا کیوں کیا؟ کل تک اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اچانک کیا ہو گیا؟ قبلہ بدل گیا. اللہ کا جو نیا حکم آئے اس پر ایک اعتراض، کوئی حکم اگر منسوخ ہو گئے اس پر اعتراض، تو مسلسل. لیکن یہ ایک مستقل کشمکش تھی جس کا حضور کو سامنا تھا. ظلم و زیادتی کا بھی سامنا تھا مسلمانوں کو، ساتھ ساتھ ان اعتراضات کا بھی سامنا تھا، ساتھ ساتھ جنگیں چلتی رہتی تھیں. ان سب کا سامنا حضور بیک وقت ایک ساتھ کرتے رہتے تھے، حضور بھی اور ایمان والے بھی. بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فتح و نصرت عطا فرما دی اور اسلام روئے زمین پر بہت پھیل گیا، تو اب اسلام کا مقابلہ بڑی طاقتوں سے ہونے لگا. مشرکین سے تو ہو ہی رہا تھا، مکے میں بھی ہو رہا تھا، قریش سے ہوا، پھر مشرکین سے ہوا، مدینہ منورہ میں یہودیوں سے ہوا، منافقین کا ایک مستقل مسئلہ تھا. لیکن آگے چل کر بڑے پیمانے پر مسلمانوں کا جو ٹکراؤ ہوا وہ اصلاً عیسائیوں سے ہوا ہے. اب یہاں سے بات کو بہت توجہ سے سنیے، پہلے سے بھی آپ سن رہے ہیں، اب سمجھتے چلیے. اسلام جب پوری طرح پھیلنے لگا تو اسلام کا بڑا ٹکراؤ یہودیوں سے اور عیسائیوں سے ہوا. فرق صرف اتنا ہے کہ یہودی تعداد میں بہت کم رہے ہمیشہ، اس لیے کبھی لڑنے کے لیے سامنے میدان میں نہیں آئے. شروع میں ایک آدھ مرتبہ انہوں نے جرأت کی زمانہ نبوی میں، لیکن اس میں کامیاب نہیں ہوئے. یہودیوں نے ہمیشہ اسلام کے خلاف چھپ کر سازش کی ہے، پیچھے سے پلاننگ کی ہے، اور اپنا چہرہ اور اپنا ہتھیار یہ ہمیشہ عیسائیوں کو بنایا ہے. عیسائیوں کو ہمیشہ فرنٹ لائن پر رکھا ہے یہودیوں نے. کس نے عیسائیوں کو فرنٹ لائن پر رکھا ہے ہمیشہ؟ بتلائیے. یہودیوں نے. اور اسلام کا جو اصل ٹکراؤ ہوا ہے وہ مشرکین کے ساتھ ہوا ہے، شرک کرنے والوں سے. جو توحید پر گفتگو ہو چکی ہے الحمدللہ، سنا نا آپ لوگوں نے. تو شرک تو آپ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں، تو بس مشرک کہنا کافی ہے انشاءاللہ. یہی تو ڈیفرنٹ سیشنز کا، الگ الگ سیشنز کا فائدہ ہے کہ آپ کچھ باتیں پہلے سے جانتے ہیں. تو مشرکین سے ہوا، یہودیوں سے ہوا. یہودی عام طور پر سامنے نہیں آئے، مشرک سامنے آئے، اور بڑی تعداد میں اور بڑی مقدار میں اور بہت بڑے درجے پر جو جنگیں ہوئیں اسلام کی آگے چل کر وہ عیسائیوں سے ہوئیں، جو صلیبی جنگیں کہلاتی ہیں. کس سے ہوئیں بڑی جنگیں؟ عیسائیوں سے ہوئی. کیا کہلاتی ہیں؟ صلیبی جنگیں. یہ باتیں میں خاص طور پر درمیان میں ایک بات رک کر کہہ رہا ہوں، یاد رکھیے. ایک اچھا استاد وہ ہوتا ہے جو طالب علم کو علم دے دیتا ہے، لیکن ایک عظیم استاد وہ ہوتا ہے جو طالب علم کے اندر علم کا شوق اور زیادہ سے زیادہ کی حرص اور تجسس پیدا کر دیتا ہے اس کے اندر کہ مجھے اور علم چاہیے. اتنا تو انہوں نے بتا دیا، اب مزید میں جاننا چاہتا ہوں اس کے آگے کیا تھا. تو میں جو آپ حضرات کو یہ بنیادیں بتلا رہا ہوں یہ اس لیے تاکہ آپ انشاءاللہ اپنی استطاعت کے مطابق مطالعہ ضرور کریں گے، انشاءاللہ بکس ریڈ کریں گے انشاءاللہ. اگر آپ کو اسلام اپنے اندر اتارنا ہے انشاءاللہ تو ٹھیک ہے، ان سیشنز کو بھی اٹینڈ کیجئے، لیکن ان مختصر سے سیشنز میں، ان شارٹ سیشنز میں کتنی باتوں کو کور کیا جا سکتا ہے. اب آپ دیکھیں، میں اگر یہ تمہید قائم نہ کروں تو ڈائریکٹ اصل بات پر نہیں آ سکتا، لیکن تمہید میں بھی اچھا خاصا وقت لگتا ہے. پھر میں اصل موضوع پر بھی، یعنی یہ موضوع سے متعلق ہی ہے لیکن مسائل کو بھی میں نہیں ڈسکس کر رہا ہوں. تو اس لیے اصل کام کب ہوگا؟ جب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. بتلائیے اصل کام کب ہوگا؟ جب ہم پڑھیں گے، یعنی بکس ریڈ کریں گے. یہ تو میری نوٹس ہیں، ٹیکسٹ بکس پڑھیں گے انشاءاللہ. پکا ارادہ کرتے ہیں آج سے جو کتاب مل جائے، لیکن بڑوں کی نگرانی میں. اور سب سے پہلے آپ کو ایک بات بتلاؤں گا، آپ جو اسکول میں پڑھتے ہیں کچھ ٹیکسٹ بکس ایسی ہیں جن کو آپ شاید خود سے نہ پڑھ سکیں. مثلا میتھمیٹکس کی بکس آپ شاید خود سے نہیں پڑھ پائیں گے. پہلے سے اگر خود سے دیکھنا چاہیں ہو سکتا ہے کچھ باتیں سمجھ میں آئیں، کچھ نہیں سمجھ میں آئیں گی. سائنس کی بکس ہیں، آپ اس میں سے اچھا خاصا کانٹینٹ سمجھ سکتے ہیں، مواد سمجھ سکتے ہیں، لیکن ہم پڑھتے نہیں ہیں. یہ پکی بات ہے. ہم سوال جواب رٹتے ہیں. یاد رکھیے، علم سوال جواب رٹنے سے نہیں آتا.
علم کتاب پڑھنے سے آتا ہے، اور جب آدمی کے اندر علم آ جاتا ہے تو پھر وہ سوالوں کے جواب دینے کے خود قابل ہو جاتا ہے، اس کو سوال کا جواب رٹنا نہیں پڑتا۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کو لگ رہا ہوگا یہ میں کس رخ پہ چلا گیا، یہ میں ایجوکیشنل لیکچر لے رہا ہوں، ایسا تو نہیں ہے، لیکن یہ بہت اہم بات ہے، اس کو یاد رکھیے گا آپ کہ کتابیں پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے سلیبس کی بکس پڑھنی ہے، ان میں خاص طور پر کون سی پڑھنی ہے؟ آپ کی اردو کی کتاب ہے نا، اسے چھوڑیے مت، چاٹ ڈالیے۔ اردو کی کتاب کیا کریے؟ آج ہی سے انشاءاللہ سب سے پہلے وہاں سے شروعات کیجیے۔ اردو میڈیم کے بچے ہوں گے نا، ہاں انگلش کی ٹیکسٹ بک ہے، سمجھ میں آتی ہو تو ضرور پڑھیے، نہ آتی ہو تو پڑھنے والوں سے، جاننے والوں سے پوچھیے کہ میں اس کو کیسے پڑھ سکتا ہوں۔ اسی طرح سب سے اہم آپ کے جو مضامین ہیں ان میں سے ایک تاریخ، ہسٹری۔ عام طور پر اس کو سمجھا جاتا ہے بہت بورنگ سبجیکٹ ہے، ایسا نہیں ہے، سب سے اہم سبجیکٹ ہے۔ اس انسان کی ترقی کے لیے، انسان کو سمجھنے کے لیے، انسان کا ماضی، پاسٹ، پریزنٹ، حال، فیوچر، مستقبل جاننے کے لیے سب سے اہم موضوع اور سبجیکٹ کون سا ہے بتلائیے؟ ہسٹری ہے۔ آج سے انشاءاللہ ہسٹری سے دلچسپی پیدا کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ آپ کو ایک بات اور بتلا دے رہا ہوں، پڑھیے بالکل جو اپنی ٹیکسٹ بک ہے، جو آپ کی اپنی نصابی کتاب کی تاریخ اور ہسٹری ہے اس کو پڑھیے، لیکن یہ سمجھ کر پڑھیے یہ پوری اور سچی تاریخ نہیں ہے۔ یہ میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں، ریکارڈ ہو رہا ہے، میری گرفت ہو جائے۔ آپ جو اسکولوں میں جو تاریخ پڑھتے ہیں وہ مکمل پوری تاریخ اور مکمل اور سچی تاریخ نہیں ہے، اس لیے کہ سچی بات اگر آدھی بتائی جائے تو وہ جھوٹی ہوتی ہے۔ یاد رکھیے گا، سچی بات اگر آدھی بتائی جائے تو وہ عموماً کیا ہوتی ہے؟ جھوٹی ہوتی ہے۔ سچی بات تب سچی مانی جائے گی جب وہ پوری بتائی جائے۔ آپ کو اسکولوں میں جو تاریخ پڑھائی جاتی ہے، میں اگر یہ کہہ دوں وہ گمراہ کن ہے، اس میں بہت ساری تبدیلیاں کر دی گئی ہیں، اس میں بہت سارا جھوٹا مواد پیدا کر دیا گیا، زبردستی اس میں داخل کر دیا گیا ہے، تو ہو سکتا ہے میری گرفت ہو جائے، نصاب کے بارے میں کیسے سوال کر دیا، اور ثبوت تو انشاءاللہ پیش کیا جا سکتا ہے، لیکن میں اس چکر میں نہیں پڑھ رہا ہوں، میں صرف یہ دعویٰ کر رہا ہوں پوری بات نہیں پیش کی گئی ہے، لیکن آپ اس کو پڑھیے، اپنے بڑوں سے معلوم کیجئے کہ اس میں اس طرح لکھا ہے، کیا یہ پوری بات ہے یا اس کے پیچھے اور بھی کوئی حقیقت ہے؟ کریں گے انشاءاللہ یہ کام؟ یاد رکھیے، اپنے بڑوں سے کتابوں کے نام پوچھیے اسلام کو سمجھنے کے لیے کون سی کتابیں پڑھنی ہیں، اور پھر اسلام پر جہاں جہاں اعتراض ہوتے ہیں ان کو سمجھنے، ان کا جواب تیار کرنے کے لیے، اور اپنے آپ کو تیار و پریپیئرڈ کرنے کے لیے، پوری طرح چاق و چوبند رکھنے کے لیے کون سی کتابیں پڑھنی ہے۔ تو آج سے انشاءاللہ ہم کو جو اصل ذہن بنانا ہے اور اس سمر کیمپ کا خلاصہ جو بننا چاہیے وہ کیا ہے؟ کتابیں پڑھنا۔ کیا ہے؟ کتابیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ بہرحال تو میں جو باتیں عرض کر رہا تھا، ہماری بڑی جنگیں جو ہوئی ہیں وہ عیسائیوں سے ہوئی ہیں، صلیبی جنگیں کہلاتی ہیں۔ عیسائیوں کا دنیا کے بڑے حصے پر کنٹرول تھا، قابو تھا، ان کی حکومتیں تھیں۔ اسلام جب آگے بڑھا ہے تو اسلام نے جاتے ہی ان سے جنگ نہیں شروع کر دی عیسائیوں سے کہ آؤ ہمیں تم سے لڑنا ہے۔ اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے نا کہ یہ تو دہشت گردی کا مذہب ہے، نعوذ باللہ، یہ تو خون خرابے کا مذہب ہے، یہ تو اپنے ماننے والوں کو سمجھاتا ہے کہ جاؤ اور کافروں کو قتل کر ڈالو، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ یہ اعتراضات ہیں۔ اسلام دہشت گردی سکھاتا ہے، اسلام قتل اور خوریزی سکھاتا ہے، سفاکی سکھاتا ہے، ظلم اور بربریت سکھاتا ہے، یعنی جو اسلام سکھاتا ہے اصلاً اس کا ایگزیکٹلی اپوزٹ، اس کا بالکل ٹھیک الٹا اور ضد وہ اسلام کے بارے میں مشہور کیا گیا۔ کیوں کیا گیا وہ میں نے آپ کو شروع میں بتلا دیا۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ یہ کام کون لوگ کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں۔ تو اسلام بھی جب آگے بڑھا تو اس نے سامنے والوں سے اصلاً یہی کہا، یہ ہمارا پیغام ہے، ہمیں تم سے کوئی سروکار نہیں ہے، تمہاری حکومت ہے چلنے دو، اپنی حکومت چلنے دو، ہمیں صرف اتنی چھوٹ دے دو کہ اللہ کے جن بندوں تک یہ پیغام نہیں پہنچا ہے ہم اللہ کے ان بندوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں، تم ہمارے بیچ میں حائل مت ہو۔ وہ اس کو سنیں گے، اس کو سمجھیں گے، اگر ان کو پسند آئے گا تو وہ اس کو قبول کریں گے اور اس کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیں گے، اس سے زیادہ ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وہ اپنی زندگیوں میں اس کو نافذ کریں گے۔ ہو سکتا ہے بعض لوگوں کے دل میں ایک خیال آئے، ارے اپنی ذاتی اسلامی حکومت نہیں ہوگی تو تمام احکام کیسے لاگو کیے جائیں گے؟ یہ مستقل اپنے آپ میں ایک سوال اور ایک فکر ہے۔ میں اس وقت اس فکر سے اتفاق اور اختلاف کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہے اپنے آپ میں ایک مسلم فکر ہے، لیکن ابتدا یہاں سے نہیں ہوتی، ابتدا یہیں سے ہوتی ہے
کہ بھائی جو آپ کے باشندے ہیں ان تک ہمارا اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، اللہ نے ذمہ داری دی ہے، اگر وہ مان لیتے ہیں تو اچھی بات ہے، نہ مانے ان کی اپنی مرضی ہے۔ لیکن اگر آپ ہمیں روکتے ہیں، تبلیغ نہیں کرنے دیتے، دین کی دعوت نہیں پہنچانے دیتے، تو پھر ہم آپ سے یہی کہیں گے کہ مجبوراً ہم کو آپ کو راستے سے ہٹانا پڑے گا۔ راستے سے ہٹانے کی کیا شکل ہوگی؟ آپ بتائیے، آپ جا رہے ہیں کہیں، کسی گھر میں آپ داخل ہونا چاہتے ہیں، گھر کے اندر کے افراد کو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ آپ گھر میں داخل ہوں، لیکن گھر کے دروازے پر ایک شخص کھڑا ہے جو یہ کہہ رہا ہے میں آپ کو اندر نہیں جانے دوں گا۔ آپ یہ کہیں گے بھائی اہل خانہ جو ہیں، جو گھر والے ہیں، ان سے تو ذرا میں اجازت لے لوں، اور آپ نے ان سے پوچھا کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا جی آ جائیے، کوئی حرج نہیں، اور گھر کے دروازے پر ایک شخص کھڑا ہے کہ نہیں میں تو نہیں جانے دوں گا۔ آپ کہیں گے بھائی صاحب آپ ہٹ جائیے، مجھے اندر جانے دیجیے۔ وہ کہے گا نہیں میں تو نہیں جانے دوں گا، اور تن کے کھڑا ہو جائے گا۔ آپ اس کو پکڑ کر ہٹانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ بتائیے، اب وہ یہ کہے گا مجھے ہاتھ مت لگاؤ، تو آپ کیا کہیں گے؟ بھائی مجھے آپ کو ہاتھ لگانے کا کوئی شوق ہی نہیں ہے، اور مجھے اس سے آپ ہٹ جائیے راستے سے، میں اندر داخل ہو جاؤں گا۔ وہ کہتے ہیں نا یہ تو کام نہیں ہو سکتا۔ آپ کہیں گے دیکھیے اندر والے کی اجازت ہے، میں تو اندر جاؤں گا۔ آپ شرافت سے ہٹتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، شرافت سے نہیں ہٹتے ہیں تو میں آپ کو ہاتھ سے ہٹانے کی کوشش کروں گا۔ اس میں بھی اگر آپ لڑائی کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے مجھے آپ سے لڑنا پڑے، ہو سکتا ہے مجھے پولیس کو کال کرنی پڑے تاکہ وہ آئے اور آپ کو ہٹائے، اس لیے کہ گھر پر آپ کے مالکانہ حقوق نہیں ہے، یہ گھر آپ کا نہیں ہے، اس لیے میں جا سکتا ہوں۔ بالکل یہی صورتحال ہے کہ مخالفین آ کر کھڑے ہیں، اسلام کے ماننے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی راستے سے ہٹ جاؤ، وہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے؟ جنگ ہوتی ہے۔ کیا ہوتا ہے اس کے نتیجے میں؟ جنگ ہوتی ہے۔ جنگ ہوتی ہے تو کبھی اسلام کو فتح نصیب ہوتی ہے، کبھی شکست نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ تقسیم ہے، ہمیشہ اسلام کی فوج جیت ہی جائے، ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسلام کو غلبہ عطا کرتے ہیں۔ اب جب اللہ تعالیٰ اسلام کو زیادہ غلبہ عطا کر دیتے ہیں، اسلام کی ایک بہت اہم خوبی ہے۔ اسلام کے بارے میں مشہور تو یہی کیا جاتا ہے، مخالفین یہ مشہور کرتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے۔ کیا مشہور کرتے ہیں؟ یعنی اس کا مطلب کیا نکالتے ہیں؟ ہم بھی کہتے ہیں، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ جب سامنے والے نے مزاحمت کی، ٹکراؤ کی پالیسی اختیار کی، ہم کمزور ہو کر اور بزدل ہو کر بیٹھے نہیں۔ پہلے تو ہم نے شروع میں سامنے والے کا ظلم برداشت کیا، اللہ کا جب تک حکم تھا کہ برداشت کرتے رہو، معاف کرتے رہو، لیکن پھر جب اللہ کی طرف سے اجازت آ گئی، میں قصداً قرآنی آیات نہیں پڑھ رہا ہوں، ان سب پر قرآنی آیات موجود ہیں، لیکن وقت اب تنگ ہوتا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ جب اللہ کی طرف سے اجازت آ گئی کہ بھائی تمہارے اوپر ظلم ہوا ہے، تم کو مارا گیا ہے، تم کو دین کی باتیں سمجھنے سے روکا گیا ہے، یا ماننے پر تم کو طرح طرح کی تکلیفیں دی گئی ہیں، اب تم بھی اٹھو اور اپنا بھی بدلہ لو، اور اپنے کمزوروں کا، جن کو اب تک ستایا جا رہا ہے، ان کا بھی بدلہ لو۔ تو اسلامی فوج پھر کمزور نہیں پڑی، پھر اس نے اٹھ کر بدلہ لیا۔ جب بدلہ دیا تو سامنے والوں کے، مخالفین کے دانت کھٹے ہوئے۔ اب یہاں اسلام کی ایک بہت اہم خصوصیت ہے، اسلام کے دونوں ہاتھوں میں تلوار ہے۔ اب آپ کو سن کر عجیب لگ رہا ہوگا، یہاں تو یہ سننے آئے تھے کہ اسلام تلوار کے زور پر نہیں پھیلا، تو مولانا صاحب تو یہی بتلا رہے ہیں کہ نہیں، اسلام تلوار ہی کے زور پر پھیلا ہے، نعوذ باللہ۔ اور پھر باہر جا کر لوگوں کو کیا بتلائیں گے وہ جب یہ اعتراض کریں گے؟ سمجھ لیجئے اچھی طرح، اسلام کے دونوں ہاتھوں میں تلوار ہے، ٹھیک ہے؟ ایک تلوار وہ ہے جو خود سے جنگ کرنے والوں سے جنگ کرتی ہے، یعنی وہ بہادری کی تلوار ہے، وہ کسی سے دبتی نہیں ہے، وہ برداشت تو کر لیتی ہے کچھ دیر تک، لیکن وہ بزدل نہیں ہے، وہ کمزور نہیں ہے، وہ بے حمیت نہیں ہے، وہ بے غیرت نہیں ہے۔ تو غیرت کی، مضبوطی کی، ہمت کی، جرت کی ایک ہاتھ میں تلوار ہے، اور دوسرے ہاتھ میں امن کی، انصاف کی، مساوات کی، انسانیت کی، ہمدردی کی، اخلاقیات کی، معاشرت کی، حیا کی، پاک دامنی کی، اس کی تلوار ہے دوسرے ہاتھ میں۔ اور اسلام کی یہ تاریخ رہی ہے، جب بھی اسلام کی پہلی تلوار نے، یعنی جرت کی اور ہمت کی تلوار نے، سامنے جو لڑنے پر آمادہ کفار تھے ان کو ختم کیا ہے اور ان سے فتح حاصل کی ہے، اس کے فوراً بعد ان کی عوام اور رعایا کا دل اسلام کی دوسری تلوار نے فتح کر لیا ہے۔ یعنی ادھر ان کی فوج پسپا ہوئی، اور اس کے بعد پھر اسلام کو الگ سے کچھ کہنا نہیں پڑا مسلمانوں کو۔ لوگوں نے دیکھا اتنے اچھے لوگ ہیں، اتنے پاک دامن لوگ ہیں، اتنے حیا یافتہ لوگ ہیں،
شرم ان کے اندر اتنی ہے، اخلاقیات اتنے اچھے ہیں اور اتنا پاکیزہ ماحول یہ رکھتے ہیں، کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کرتے، مساوات قائم کرتے ہیں. بھائی ہم کو بھی یہی پسند ہے. اب تک جو لوگ ہم پر حکومت کر رہے تھے وہ زبردستی ہمارے ساتھ جو چاہے کر رہے تھے، اب ہم بھی یہی دین کو اختیار کریں گے، اسی دین کو. تو یہ چیز کفار سے، یہ چیز خصوصاً صلیبی جنگوں میں عیسائیوں سے برداشت نہیں ہو پائی. جب وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکے تو مجبوراً پھر انہوں نے کیا ان سے حیلہ اختیار کیا. اب ایک ہی راستہ رہ گیا ہے روکنے کا لوگوں کو کہ اسلام پر طرح طرح کے اعتراضات کرو. اور چونکہ انہی سے اسلام کی جنگیں ہوئی تھی اس لیے سب سے بڑا اعتراض یہ کیا کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے، اسلام خوریزی سکھاتا ہے، اسلام دہشت گردی سکھاتا ہے. اور اس کے بعد روزانہ ایک نیا اعتراض، اسلام عورتوں پر ظلم کرتا ہے، اسلام عورتوں کی آزادی چھینتا ہے، اسلام انسانیت پر ظلم کرتا ہے، عدل اور انصاف کا جنازہ نکالتا ہے، اس طرح کے. اب ان اعتراضات کا ہندوستان کے اندر پس منظر سمجھ لیجئے. اللہ تعالیٰ وقت میں برکت دے. انگریز جب ہندوستان میں آئے ہیں تو انگریزوں نے ہندوستان کے اندر اصلاً حکومت کس سے حاصل کی تھی؟ یعنی چھینی کس سے تھی؟ مسلمانوں سے. ہو سکتا ہے تاریخ کچھ نہ کچھ آپ نے پڑھ رکھی ہو، سن رکھی ہو. جب مسلمانوں سے حاصل کی تھی تو ان کو ٹکراؤ بھی مسلمانوں سے تھا. عیسائیت پہلے سے مسلمانوں کے جہاد سے گھبراتی تھی. جہاد کو بدنام کر دیا گیا، جہاد کے بارے میں کہا گیا کہ یہ دہشت گردی ہے، ہم اس پر بھی آئیں گے انشاءاللہ. لیکن عیسائیت پہلے سے اس سے ڈرتی تھی. اب جب انگریزوں نے یہاں حکومت کرنی شروع کی تو انہوں نے یہ محسوس کیا، دو باتیں محسوس کی. نمبر ایک، اگر اسلام کا بول بالا اسی طرح باقی رہا تو بہت جلد یہ ہم سے حکومت واپس لے لیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس جہاد موجود ہے. یہ پھر لوگوں کو سمجھائیں گے اور پھر اس کے بعد ہم سے مزاحمت شروع ہوگی اور آج نہیں تو کل یہ کسی نہ کسی جنگ میں جیت جائیں گے. اگر مسلسل صرف جنگیں ہی ہوتی رہیں تلوار سے تو پھر ہم زیادہ دن حکومت نہیں کر پائیں گے. تو انہوں نے دو بڑے کام کیے. نمبر ایک، اپنے بڑے بڑے پادریوں کو، عیسائی مشنریوں کو اور اسی طرح مستشرقین کو، یہ لفظ یاد رکھیے، مستشرقین کو. کیا لفظ بول رہا ہوں؟ مستشرقین. مستشرق ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جو ویسٹرن سیولائزیشن کا شخص ہے، جو مثلا یورپ کا ہے، امریکہ کا ہے یا مغربی ممالک کا ہے، لیکن وہ قصدن اسلامی علم حاصل کرتا ہے، اسلام کو پڑھتا اور سمجھتا ہے. کاہے کے لیے؟ تاکہ اسلام کے اندر وہ کمیاں تلاش کرنے کی کوشش کرے، اسلام کے اندر نئے نئے اعتراضات کرے. تو انگریزوں نے اپنے پادریوں کو، مستشرقین کو، ان لوگوں کو دعوت دی، ان کو بلایا کہ یہاں آؤ ہندوستان میں اور طرح طرح کے اعتراضات کرو. ایک کام تو یہ کیا اور دوسرا کام یہ کیا کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی پالیسی اختیار کی. اس کے بین اور واضح ثبوت موجود ہیں. میرے پاس الحمدللہ اس وقت موبائل میں بھی سارے ثبوت موجود ہیں، میری اپنی نوٹس میں بھی موجود ہیں، لیکن اب اتنی وقت میں گنجائش نہیں رہ گئی ہے میں آپ کو وہ ساری چیزیں دکھاؤں. لیکن اس طرح کے خطوط موجود ہیں جس میں یہاں سے انگریزوں کے وائسرائے یا یہاں سے گورنر وہ وائسرائے کو خط لکھ رہے ہیں اور یہ باتیں کہہ رہے ہیں کہ اسلام کو کمزور کرنے کے لیے اسلام پر جھوٹے اعتراضات کرنے ضروری ہیں. یہاں جن مسلمان حکمرانوں نے حکمرانی کی ہے ان کے خلاف جھوٹی تاریخ تیار کرنی ضروری ہے، جھوٹی ہسٹری تیار کرنی ضروری ہے. اسی طرح ہندوؤں کو اور مسلمانوں کو آپس میں لڑانا ضروری ہے، اور ہندوؤں اور مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے جہاں دیگر بہت سے طریقے ہیں ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے، چونکہ پچھلے 700-800 سالوں سے مسلمان حکمران حکمرانی کرتے رہے ہیں، اس لیے تاریخ میں جھوٹ یہ بات لکھی جائے کہ فلاں حکمران نے یہ ظلم کیا. مسلمان حکمران بہت ظالم تھے نعوذ باللہ، انہوں نے ہندوؤں پر یہ مظالم کیے، انہوں نے جگہ جگہ مسجدیں توڑی. یہ ساری جھوٹی باتیں، ان کے ثبوت موجود ہیں اور انگریز مؤرخین کے اس کے اعترافات موجود ہیں. جنہوں نے جھوٹ لکھا ان کی وہ خفیہ باتیں موجود ہیں جو انہوں نے اپنے بڑوں تک پہنچائی کہ ہم یہ کام اس مقصد سے کر رہے ہیں اور یہ ضروری ہے. اور جنہوں نے حق کا اظہار کیا انہی میں سے بعض افراد نے انہوں نے لکھا یہ سب جھوٹی اور فرسودہ باتیں ہیں، اسلام نے، مسلمانوں نے، مسلم حکمرانوں نے کبھی یہ کام نہیں کیا. تو یہ اس غرض سے تاکہ انگریز اپنی حکومت باقی رکھیں. بہرحال کسی طرح انگریزوں کی حکومت ختم ہوئی. اس کے بعد کے ہندوستان میں اس مورچے کو ہندوؤں کے ایک فرقے نے، ایک گروہ نے، جس کو آج ہم ہندوتو کے نام سے جانتے ہیں، ہندوتو کا ایجنڈا، اس کی بہت ساری شاخیں ہیں اور اس کی بہت ساری تنظیمیں ہیں.
انہوں نے پھر اس کو اختیار کیا اور اسلام پر طرح طرح کے اعتراضات کرنے شروع کیے. یہ پورا اسلام پر اعتراضات کا اصلاً پس منظر ہے. اب اس میں مسلمانوں سے بھی بہت ساری کوتاہیاں ہوئیں. میں موٹا موٹا بتلا دیتا ہوں. نمبر 1، مسلمان خود اسلامی احکام پر عمل نہیں کرتے، اس وجہ سے بھی لوگوں کو غلط فہمیاں ہوتی ہیں. نمبر 2، بہت ساری غلط فہمیاں اس وجہ سے ہیں کہ لوگوں کو علم ہی نہیں ہے، ان تک بات پہنچانی چاہیے. نمبر 3، بہت سارے لوگ صرف اس لیے اعتراض کرتے ہیں کہ ان کو ان کے اعتراضات کا جواب ملے، لیکن شروع میں ایسا ہوا بہت سی مرتبہ کہ ان کو تشفی بخش جواب نہیں مل پایا، تو بہت ممکن تھا کہ جواب ملتا تو وہ مان لیتے. یہ بنیادی وجہ ہو گئی. اب مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے اس سلسلے میں؟ نمبر 1، تو غیروں کو اپنے قریب لانا چاہیے. سب سے پہلے تو خود اسلام پر عمل کرنا چاہیے. اسلام پر اعتراضات کو ختم کرنے کے لیے مسلمانوں کو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ اعتراضات کو سب سے پہلے خود اسلام پر عمل کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ غیر مسلموں کے ساتھ اپنے روابط بڑھانے چاہیے، ان کو اپنے قریب لانا چاہیے، خود ان کے قریب جانا چاہیے. کاہے کے لیے؟ تاکہ ان کو صحیح باتیں بتلا سکیں، سمجھا سکیں. حتی الامکان ان کو بتلانا چاہیے. اذان کیوں دی جا رہی ہے ان کو بتلائیے، نماز کیوں پڑھتے ہیں اور کیسے پڑھتے ہیں ان کو بتلائیے، اسلام کا کون سا نظام کیوں اور کیسے ہے ان کو بتلائیے، تب پتہ چلے گا. اور اگر ان کی طرف سے کچھ اعتراضات آتے ہیں تو ان کے پھر تشفی بخش جوابات دینے کی کوشش کیجیے. اب جہاں اسلام کے سلسلے میں کچھ بہت موٹے موٹے اور اہم بڑے بڑے اعتراضات ہیں، ان میں سے ایک تو وہی ہے کہ اسلام دہشت گردی سکھاتا ہے اور خوریزی سکھاتا ہے، کہ اسلام تلوار کے بل پر پھیلا. میں نے اس پر قدر کسی درجے میں گفتگو کر لی ہے الحمدللہ، لیکن اس سلسلے میں اسلام کا مزاج سمجھ لیجئے. اسلام اور دہشت گردی، اسلام اور خوریزی ایک ساتھ جمع ہو ہی نہیں سکتے. اس سے بڑا کوئی جھوٹ اور اسلام پر کوئی بہتان نہیں ہو سکتا. کیوں ایسا کیا گیا میں نے اس کا پس منظر آپ کو بتلا دیا. اب آپ کا ذہن اس سے فارغ ہونا چاہیے کہ یہ جو باتیں کہی جا رہی ہیں اس میں کتنا دم ہے، لیکن اس کا جواب کیا ہے؟ قرآن کریم آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی صاف صاف فرماتے ہیں، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا. جس شخص نے کسی بھی ایسے شخص کو جس نے کسی دوسرے شخص کو قتل بھی نہیں کیا تھا، زمین میں کوئی فساد بھی نہیں برپا کیا تھا، اس کو مار ڈالا یا قتل کیا تو اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کیا. یہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرما رہے ہیں. آپ بتائیے اس کے باوجود اسلام مسلمانوں کو یہ تعلیم دے گا اور اس کے بعد دہشت گردی کی بھی تعلیم دے گا، اس کے بعد قتل و غارت گری کی بھی تعلیم دے گا. اسی طرح اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. اللہ تعالیٰ نے جس نفس کو حرمت عطا کر دی ہے، یعنی اس کا قتل حرام ہے، نہیں کر سکتے، تو ناحق اس کو قتل مت کرو. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن لوگوں سے تمہاری مدبھیڑ ہو جاتی ہے، جنہوں نے تم پر ظلم کیا ہے، جن سے تم کو قتل و قتال اور جنگ کرنی پڑتی ہے، ان سے جنگ کرو لیکن حد سے بڑھ کر مت کرو. انہوں نے تو ظلم کیا تھا تمہارے اوپر، اس کا بدلہ لے لو، لیکن بدلہ لیتے وقت بڑھ کر تم مت ظلم کرنے لگنا. اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والے اور ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. آپ بتائیے اس سب کے ساتھ دہشت گردی کا اسلام کے ساتھ کوئی جوڑ ہو سکتا ہے؟ کوئی تصور نہیں ہے. کم وقت میں اس کو سمیٹا نہیں جا سکتا. اب آ جاتے ہیں ان لوگوں پر جنہوں نے اسلام پر دہشت گردی کے الزامات لگائے ہیں، جن میں سر فہرست کون ہے؟ مغربی طاقتیں. اس وقت سب سے بڑے دہشت گرد جو روئے زمین پر ہیں وہ بنیادی طور پر اسرائیل اور امریکہ ہیں. ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے. اسی طرح صلیبی یورپ اور مغرب کے ممالک اور مغربی لوگ، انہوں نے پچھلے 400 سالوں کے اندر کئی ہزار جنگیں کی ہیں اور کروڑ ہا کروڑ، بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، سب کا الگ الگ ڈیٹا موجود ہے. مسلمان کتنے مارے، ریڈ انڈین کتنے مارے، کالوں کو کتنا مارا، فلاں جگہ کے باشندوں کو کس طرح مارا، جہاں قبضہ کر کے مسلمانوں کو اقلیت میں کر لیا وہاں کس بری طرح کروڑوں کی تعداد میں مسلمانوں کا صفایا کر دیا. امریکہ کے اندر انہوں نے کیا کیا، 5 کروڑ سے زائد لوگوں کو مار دیا. جنگ عظیم جو انہوں نے مسلط کی اس میں کتنے کروڑوں کو مارا. الگ الگ ان کا یوں سمجھیے کہ ان کی کیجولیٹیز کا، ان کے مارنے کا، ان کی ہلاکتوں کا ایک مستقل اکاؤنٹ اور بجٹ ہے. جو ہمارے اوپر دہشت گردی کا الزام لگاتے ہیں، جو اسلام کو نرغے میں، کیوں؟ لکھنے والوں نے لکھا، مورخین نے لکھا،
کہ اسلام جس زمانے میں آگے بڑھ رہا تھا مسلسل اور اسلام کی تلوار نیام سے باہر تھی اور جو مقابلے پر آتا تھا اس کو اسلام کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اس زمانے میں تو کسی کو نہیں اشکال ہوا، کسی نے نہیں اعتراض کیا کہ اسلام تو مسلسل تلوار کے زور پر بڑھ رہا ہے۔ میں نے بتلا دیا اسلام کب تلوار اٹھاتا ہے، جب اسلام کی تلوار بیٹھ گئی، جب اسلام کی تلوار زنگالود ہو گئی، مسلمانوں کے اندر وہ قوت اور شوکت باقی نہیں رہی، تو اب یہ تو اسلام نے تو ظلم زیادتی کے بغیر ہی کام کیا تھا۔ جنہوں نے بڑھ چڑھ کر خوب ظلم کیا دنیا پر، پھر وہ چاہے امریکہ ہو، چاہے اس کی ہمنوائی میں برطانیہ ہو، پھر چاہے انگریز ہوں، چاہے اسرائیل، انگریزوں کی اور امریکہ کی ناجائز اولاد جس نے فلسطین پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے پچھلے 70 سالوں سے، انہوں نے اپنے جرائم کو چھپانے کے لیے اور صرف اس خاطر کہ ہمارے ملکوں میں بھی کہیں اسلام کی آندھی نہ آ جائے اور لوگ اسلام کو سمجھنے نہ لگیں، اسلام کا مطالعہ نہ کرنے لگیں، اسلام کی طرف لپکنے نہ لگیں، اس کی خاطر اسلام پر طرح طرح کے اعتراضات کیے اور سر فہرست ان میں سے دہشت گردی کا الزام ہے۔ آپ اس کا پس منظر سمجھیے۔ آپ یہ بتلائیں کہ میرے پاس وقت میں کتنی گنجائش ہے؟ صرف 5 منٹ، کچھ تاخیر سے ہی شاید بات شروع ہوئی تھی، لیکن بہرحال تو ٹھیک ہے۔ اصل موضوع چونکہ دہشت گردی سے ہی متعلق ہے، باقی جو ان کے اندر باتیں تھیں وہ میں نے کسی نہ کسی درجے میں سمجھنے کی کوشش کی۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ ایک تو اسلام کا جو جہاد کا نظام ہے وہ قتال کا نظام نہیں ہے، وہ عدل و انصاف کے ساتھ ہے، وہ ضرورت پڑنے پر تلوار اٹھانے کا نظام ہے اور اس میں ظلم و زیادتی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ بات قرآن کریم سے ثابت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مغرب کو معلوم ہے کہ ہم مسلمانوں کے گھروں میں ٹی وی کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے اور موبائل کے ذریعے داخل ہو چکے ہیں، ہم اپنی فکریں ان میں داخل کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے مغرب اور ویسٹرن سیولائزیشن ہمارے گھروں میں داخل ہو چکا، پہلے ٹی وی کے ذریعے، اب انٹرنیٹ اور موبائل کے ذریعے۔ اس کا استعمال کیجئے لیکن درست کیجئے، بڑوں کی نگرانی میں، اور اسے معلوم ہے کہ اس کے رد عمل میں انہی ذرائع کے ذریعے سے اسلام بھی تو ہمارے گھر میں آ سکتا ہے، اسلام کی آواز بھی تو وہاں پہنچ سکتی ہے۔ اب اگر مغرب اس پر پابندی لگانا شروع کر دیتا ہے کہ نہیں آپ پریچنگ نہیں کر سکتے، وہاں کی پڑھی لکھی عوام خود بغاوت شروع کر دے گی کہ آپ تو یہ کام کر رہے ہیں، آپ تو اظہار رائے کی آزادی کی بات کرتے ہیں، سب کو اپنی بات رکھنے کا حق ہے، انہیں کیوں نہیں دے رہے؟ تو مجبوراً انہوں نے یہ حیلہ اختیار کیا کہ اپنے لوگوں کو ڈرایا، دھمکایا، دھوکے میں رکھا، بیوقوف بنایا اور طرح طرح کے دہشت گردی کے واقعات خود سازش رچ کر انجام دیے اور اسلام کے سر مر دیا تاکہ ان کے لوگ بالکل ڈر جائیں، سہم جائیں اور یہ سمجھنے لگے بھائی اسلام تو بہت خونخوار ہے، اسلام تو بہت خطرناک چیز ہے، اسلام کو نہیں اپنایا جا سکتا، اسلام کی تو بات بھی نہیں کی جا سکتی۔ آپ کے سمجھ میں آیا دہشت گردی کا الزام اسلام پر کیوں لگایا گیا؟ دیگر بہت سارے اعتراضات ہیں، وقت کم ہے، میں اب یہاں سے ہٹ کر ذرا سا کچھ خواتین کے اعتراضات کے سلسلے میں آ جاتا ہوں جو اسلام کے سلسلے میں خاص طور پر خواتین کے باب میں کیے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ میں نے بنیادی طور پر بتلا دیا کہ اسلام پر دہشت گردی کا الزام لگتا ہے، اسلام پر خونریزی کا الزام لگتا ہے، تلوار کے زور پر پھیلنے کا الزام لگتا ہے، بالکل بے بنیاد ہے۔ میرا اصل مقصد اس کا تاریخی پس منظر بتلانا اور اس کی بے بنیادی کو بتلانا تھا، ورنہ اگر ایک ایک کا جواب اس طرح دینا ہوتا، دیکھیے اس کا یہ جواب ہے، اس کا یہ جواب ہے، تو دیا تو جا سکتا تھا، لیکن ایک تو 1 گھنٹے کے اندر اس کو کور نہیں کیا جا سکتا، دوسرا آپ کو اصل بیک گراؤنڈ اور پس منظر نہیں سمجھ میں آتا کہ اسلام پر یہ اعتراضات کیوں ہوتے ہیں۔ اب انشاءاللہ جن کتابوں کی نشاندہی کر دی جائے گی آپ باضابطہ ان کتابوں کو خود پڑھیں گے، انشاءاللہ جو بڑے ہیں وہ پڑھیں، پڑھ کر اپنے چھوٹوں کو بتلائیں، چھوٹے بھی پڑھنے کی کوشش کریں۔ یہ پس منظر سمجھ لینے کے بعد اب جن معاملات میں خاص طور پر اعتراضات ہوئے ہیں ان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو خاص طور پر نشانہ بنایا گیا ہے۔ آپ کے اوپر طرح طرح کے اعتراضات کیے گئے۔ مثال کے طور پر یہ اعتراض بہت جم کر کیا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بہت سی شادیاں کیوں کی؟ یہ ایک مستقل اعتراض ہے، اس کے بہت واضح جوابات موجود ہیں۔ افسوس ہے کہ وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں اس کو تفصیل سے بیان کر سکوں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کچھ بنیادی باتیں بتلا دیتا ہوں، یاد رکھیے، توجہ سے سنیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی 25 سال کی عمر میں 40 سال کی خاتون سے ہوئی۔ پہلی شادی حضور کی کس عمر میں ہوئی؟ 25 سال کی عمر میں، اور ان کی زوجہ جن سے حضور کی شادی ہوئی کتنے سال کی تھی؟ 40 سال کی تھی۔ ان کا نام تو آپ جانتے ہوں گے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ۔
پھر 25 سال حضور ان کے ساتھ رہے. اس درمیان حضور نے کوئی شادی نہیں کی. آپ اپنی پوری جوانی نکال دی یا نہیں بتلائیے. حضور نے پہلی شادی 25 سال میں کی, آدھی جوانی, جوان ہو گئے. پھر پورے 25 سال مزید حضرت خدیجہ کے ساتھ ہی تنہا گزار دیے. اس درمیان کوئی شادی نہیں کی. اب یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ جوانی کی بنیاد پر یا جوانی کے شوق میں نعوذ باللہ حضور اتنی شادیاں کر رہے تھے؟ بتائیے کوئی کہہ سکتا ہے؟ اب حضور کتنے سال کے ہو گئے؟ 50 سال کے ہو گئے. 50 سال تک حضور کی کتنی شادیاں ہوئی؟ ایک شادی. اور حضور کی کل عمر کتنی ہے؟ 63 سال. آپ جانتے ہیں نا, 50 سے لے کر 60 کے بیچ میں حضور کی بقیہ 10 شادیاں ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, پہلی بات. دوسری بات, بقیہ 10 شادیاں کیوں کی؟ 50 سال کے جب حضور ہو گئے تو اب ضرورت پیش آنے لگی کہ اسلام آگے بڑھ رہا ہے. الگ الگ قبیلوں کے ساتھ حضور کو رابطے کرنے ہیں, ہر قبیلے سے تعلق بڑھانے ہیں. جن لوگوں نے حضور پر احسانات کیے ہیں ان کی دلجوئی کرنی ہے. یہ موٹی موٹی میں وجوہات بتلا رہا ہوں جلدی تاکہ آپ سمجھ سکیں. ان کے تحت پھر 50 سال 49 یا 50 سال کی عمر میں حضور نے اگلی شادی کی حضرت سودا رضی اللہ عنہا سے. اس کی تفصیل ہے, مزید بھی گنائی جا سکتی ہے لیکن اب وقت نہیں ہے. آپ ایک بنیادی بات سمجھیے. حضور کی پہلی جب شادی ہوئی ہے تو حضرت خدیجہ کتنے سال کی تھیں جن سے حضور نے شادی کی؟ 40 سال کی. ان کے بعد حضور نے جتنی شادیاں کی ہیں, ان کے بعد میں نے کیا بتائیں, 50 سال سے 60 سال کے بیچ میں حضور نے 10 شادیاں کی. ان میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ 9 جو تھیں وہ بڑی بڑی عمر کی خاتون تھیں. کتنی بڑی بڑی؟ 50 سال کی عمر میں حضور نے حضرت سودا سے شادی کی. حضرت سودا خود اس وقت تقریباً 50 سال کی تھی. آپ بتائیے اس کو جوانی کے شوق کی شادی کہا جاتا ہے؟ بتلائیے. چھوٹے بچوں کو رہنے دیں, بڑے تو سمجھے, خواتین تو سمجھے. نعوذ باللہ حضور کے اوپر جو اعتراض کیا جا رہا ہے, تو بقیہ جتنی حضور کی بیویاں ہیں سب بیوائیں تھیں. کسی کے ان سے پہلے 3 شوہر رہے تھے, کسی کے 2 شوہر, کسی سے کم از کم 1 شوہر. جس کو جوانی کے شوق میں شادی کرنی ہوتی ہے وہ 50 سال کے بعد شادی کرتا ہے, اور وہ ایسی عورت سے شادی کرتا ہے جس کی پہلے سے کئی شادیاں ہو چکی ہوں اور کئی شوہر اس کو کسی نے طلاق دی ہو اور کسی کا انتقال ہو گیا ہو. ٹھیک ہے نا. اسی طرح جب حضور نے اپنی دعوت شروع کی تھی, 5-6 سال ہوئے تھے, تو مکہ والے آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ حضور آپ اپنی اس دعوت سے باز آ جائیے. حضور کہہ کر تو نہیں پکارا یا نہیں سمجھایا کہ محمد تم اس چیز سے باز آ جاؤ, پھر تم جو چاہو, تم چاہو تو ہم اپنے سردار بنا لیں, تم چاہو تو تمہیں بادشاہت عطا فرما دیں, اور تم چاہو تو عرب کی خوبصورت ترین لڑکیاں تمہارے قدموں پر ڈال دیں. حضور نے اس وقت تو نہیں قبول کیا, اور 50 سال کے بعد نعوذ باللہ حضور کو یہ سوجے گی. اب آ جاتے ہیں اس پر کہ پھر حضرت عائشہ صدیقہ سے اتنی چھوٹی عمر میں شادی کیوں کی؟ اللہ کے حکم پر کی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو آگے بہت سارے دین کے کام لینے تھے, تاکہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جائے تو اب حضرت عائشہ جو عورتوں کے مسائل ہیں, دوسری جو خواتین ہیں حضور کی بیویاں, وہ بھی لوگوں تک دین کے اندرونی مسائل پہنچائیں. اس میں تو یہ بھی تھا کہ اس قبیلے سے شادی کر لی تو اس قبیلے سے دوستی ہو گئی, اس قبیلے سے شادی کر لی تو اس کا اکرام ہو گیا. حضور نے ساری شادیاں الگ الگ قبیلوں میں کی ہیں, کوئی 2 شادیاں حضور کی ایک قبیلے کے اندر نہیں ہے, یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے. اب حضرت عائشہ سے اس بنیاد پر شادی کی, اور جو کہا جاتا ہے اتنی کم عمری میں, تو بھائی اتنی کم عمری میں کی. حضرت عائشہ کو کوئی اعتراض نہیں ہوا, ان کے والد صاحب کو کوئی اعتراض نہیں ہوا. حضرت عائشہ کبھی غمگین نہیں رہیں, حضرت عائشہ کبھی اداس نہیں رہیں, ہمیشہ بہت خوش رہیں. حضور سے ان کو بے پناہ محبت رہی, کبھی اس طرح کی کوئی صورتحال نہیں پیش آئی. اور سب سے بڑھ کر عربوں نے حضور پر طرح طرح کے اعتراض کیے, کبھی یہ نہیں کہا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ محمد تو کیریکٹر لیس ہیں, محمد تو نعوذ باللہ ہلکے کردار کے ہیں, نعوذ باللہ ثم, ایسا کبھی نہیں کہا. یعنی ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا جیسا اعتراضات کرنے والے جھوٹ بنا کر اور بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں. بتائیے ایسا کچھ ہوا تھا؟ بالکل بھی ایسا نہیں ہوا تھا. اب یہ باتیں آ گئیں. ایک بہت بنیادی چیز ہے, میں جلدی ہی انشاءاللہ بات ختم کر لوں گا. پردے پر ایک مستقل اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلام عورت کو پردے میں رکھتا ہے, اس کے حقوق کا گلا گھونٹتا ہے, اس کی آزادی ختم کر دیتا ہے. چونکہ عورتوں سے متعلق ہیں, عورتوں کے لیے میں آپ کو اصل تشفی بخش جواب نہیں دے رہا ہوں, آپ کسی اور کو بھی دے سکیں, اور اصل تفصیلات آپ پڑھیے گا. اصل تفصیلات میں یہاں بیان نہیں کر سکتا, میں ان کے عنوانات آپ کو بتلا رہا ہوں. بنیادی طور پر اسلام ایک پاکیزہ مذہب ہے,
وہ معاشرے کے اندر پاکیزگی چاہتا ہے، بے حیائی نہیں چاہتا۔ اسی طرح اسلام مرد اور عورت کو برابری کے حقوق تو دیتا ہے، لیکن برابری کے حقوق کے معنی نہیں ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے سب لوگ ایک ہی کام کریں، جو کام مرد کرے وہی کام عورتیں بھی کریں، جو عورت کرے وہی کام مرد بھی کرے۔ آپ بتائیے کسی کمپنی کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ سارے ورکر ایک ہی کام کر رہے ہوں یا سارے ڈپارٹمنٹس ایک ہی کام کر رہے ہوں؟ ایسا نہیں ہوتا۔ ایک پروڈکشن ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، وہ پروڈکشن پر کام کر رہا ہوتا ہے، چیزیں بنا رہا ہوتا ہے۔ ایک مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، وہ آ کر پروڈکشن کرنے لگے تو، اور پروڈکشن والے جا کے مارکیٹنگ شروع کر دیں تو کاروبار تو ٹھپ پڑ جائے گا۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ تقسیم کی ہے، مرد باہر کی ذمہ داریاں سنبھالیں، عورتیں اندرونی ذمہ داریاں سنبھالیں۔ اسی طرح پاکیزہ معاشرہ باقی رہے، اس کی نزاکتوں اور اس کے مطالبات کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پردے کا نظام دیا ہے۔ اور پردہ صرف لباس کا نام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت سی پابندیاں اس سلسلے میں جو لگائی ہیں وہ معاشرے کی خیر خواہی کے لیے لگائی ہیں، جن کی تفصیلات آپ انشاءاللہ پڑھیں گے یا ہو سکتا ہے کسی اور سے سن لیں۔ اب میرے پاس تو وقت کی گنجائش نہیں رہ گئی۔ اللہ کرے کہ میں نے وقت کے ساتھ انصاف کیا ہو، ایسا نہ ہو کہ منتظمین کو لگے کہ میں نے تمہید تو بہت قائم کر دی اور اصل مسئلے پر میں نے کوئی گفتگو نہیں کی۔ چونکہ دہشت گردی کا مسئلہ تھا، اس لیے پس منظر کو سمجھانا اہم اور ضروری تھا۔ اس لیے سمجھ کر چلیں کہ پردے کے سلسلے میں بھی اسلام میں کوئی زیادتی نہیں ہے۔ مزید تفصیلات آپ پڑھ لیجئے گا۔ آخری بالکل بات، ہو سکتا ہے ایک آدھ 2 منٹ لگے، ممکن ہے میں نے زیادہ وقت لے لیا۔ ایک اور بات جو خواتین کے دل میں آتی ہوگی، چونکہ اس زمانے میں اس کا بہت زیادہ شور ہے، وہ کیا ہے؟ حلالے کا نظام ہے۔ حلالہ آپ سنتے ہوں گے نا، مسلمانوں کو تازہ دیا جاتا ہے، مسلمان تو حلالہ کرتے ہیں۔ آپ سمجھ لیجئے اچھی طرح حلالہ ہے کیا چیز۔ نکاح کو اللہ تعالیٰ نے ایک محترم رشتہ بنایا ہے، اللہ کے نام پر نکاح ہوتا ہے، اس کے بعد یہ کوشش کی جاتی ہے کہ حتی الامکان یہ نکاح باقی رہے۔ لیکن اگر مجبوری ہو جائے اور بالکل آپس میں بن نہ رہی ہو تو اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ الگ الگ ہو جائیں۔ اس الگ الگ ہونے کے طریقے کا نام طلاق ہے، اسلام نے جو اجازت دی ہے۔ تو اب اس طلاق میں انسان کو یہ اللہ تعالیٰ ایمان والے کو یہ اجازت دیتے ہیں کہ بھائی تمہارے پاس 3 آپشن ہیں۔ ہوتا کیا تھا؟ عربوں میں بار بار طلاق دیتے تھے، عورت کو لگتا تھا کہ شاید اب میں فارغ ہو گئی، اب میں کسی اور کے نکاح میں چلی جاؤں گی، پھر وہ اس کو واپس بلا لیتے تھے، وہ پریشان ہوتی تھی۔ اسلام نے بتلایا نہیں، یہ جو واپس بلا لینے والا سسٹم ہے یہ تم صرف 2 مرتبہ کر سکتے ہو۔ 1 مرتبہ تم نے طلاق دی، ٹھیک ہے، اس کی اپنی تفصیلات ہے، میں نہیں ذکر کر رہا ہوں۔ اگر عورت کو واپس بلانا چاہتے ہو بلا لو، اس کا ایک ٹائم پیریڈ ہے اس کے اندر، ورنہ نکاح کر کے بلا لو۔ دوسری مرتبہ تم نے طلاق دی، بالکل اسی طرح تم کو کرنے کی اجازت ہے، ایک ٹائم پیریڈ کے اندر اگر تم بغیر نکاح کے بلانا چاہتے ہو بلا لو، ورنہ پھر نکاح کر کے بلا لینا اس ٹائم پیریڈ کے بعد۔ تیسری مرتبہ اگر تم نے طلاق دے دی تو یہ جو تم نے روز روز کا تماشا بنا رکھا ہے اب اس کی اجازت نہیں ہے، اب تم اس عورت کو اپنے نکاح میں نہیں لا سکتے، اب وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے، اب وہ آزاد ہے۔ تم اسے چاہو کہ ڈرا دھمکا کر یا کسی طرح پھر سے اس سے نکاح کر لو تو اس شریعت تم کو اجازت نہیں دے گی، اب وہ اپنا جائے دوسرا کسی کے ساتھ گھر بسائے، یہ ہے دراصل۔ لیکن اگر کسی اور کے ساتھ گھر بسایا اور اس کے ساتھ بھی کچھ ناچاقی ہو گئی یا طلاق ہو گئی یا اس کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد پھر وہ عورت فارغ ہو گئی، اب پھر وہ لوگ اتفاق سے ملنا چاہ رہے ہیں، پھر اسلام زبردستی کی پابندی نہیں لگاتا۔ تو آخری بات یاد رکھیے، اسلام اعتدال کا دین ہے۔ اسلام کیسا دین ہے؟ بیچ کی راہ چلانے والا دین ہے۔ ذالک الدین القیم۔ اسلام نہ افراط کرتا ہے نہ تفریط کرتا ہے، نہ آر پار کی نہیں چلتی اسلام میں کہ ہر چیز حرام یا ہر چیز جائز۔ اللہ کی حکمت کے مطابق جو مناسب ہوگا وہ حلال اور جائز ہوگا، اور معاشرے اور سماج کے لیے اور انسانوں کے لیے جو مضر اور برائی والی چیزیں ہوں گی وہ اللہ تعالی حرام کریں گے۔ کہنے کو بہت ساری باتیں تھیں لیکن چونکہ پس منظر واضح کرنا ضروری تھا، امید ہے کہ اللہ کرے کہ میں نے وقت کا اور موضوع کا اور منتظمین کی توقعات کا حق ادا کر دیا ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔